العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق. ذا النصب لکھا ہوا ہے لا بالواو في القول الأحق. المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. فمثال الفعل سيري سار يسير سے امر سر سيرا سير سيري والطريق مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة وأعجبني سيرك والطريق فالطريق منصوب بسائر وسيرك. المفعول معه مفعول معه هذا ذكر المفعول معه وهذا هذا المفعول معه. یہ مفعول معه ہے موٹا سا لکھا جو وہ مفعول معه ہے. ينصب تالی الواو واو کے بعد آنے والا تالی تلا یتلو تلون کے معنی بعد میں آنا واو کے بعد میں آنے والا منصوب ہوتا ہے مفعول معه بن کر مفعول معه بن کر حال ہے. ينصب تالی الواو مفعولا معه منصوب ہوتا ہے واو کے بعد آنے والا مفعول معه بن کر سیری والطریق مسرعہ جیسی مثال میں. فی نحو سیر سر سیرا سیرو سیری اور سیری بھی پڑھ سکتے ہیں مصدر مان کر کے میرا چلنا. سیری والطریق مسرعہ چلو ساتھ میں راستے کے تیزی سے چلنا. مسرعہ تیزی سے چلنے والی مسرعۃ. اب طریق مؤنث سمائی ہے. چلو اور راستہ تیز رفتاری والا ہے. کیسے منصوب ہوتا ہے؟ ينصب بما من الفعل وشبهه سبق اس کے ساتھ جو گزرے بما سبق جو گزرے فعل اور شبہ فعل میں سے. ذا النصب یہی نصب آتا ہے. هذا النصب ينصب ذا النصب یہی نصب دیا جاتا ہے یعنی جو عام نصب آپ جان رہے ہیں وہی. لا بالواو نہ کہ واو کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. فی القول الاحق زیادہ درست قول میں زیادہ حق پر مبنی قول میں زیادہ درست قول میں. مفعول معه کا ذکر کر رہے ہیں کہ واو کے بعد آتا ہے. والطریق مسرعہ
تو واو کے بعد آیا ہے الطریق، یہی مفعول معہو ہے، اور اس پہ نصب آتا ہے، اور نصب دینے والا فعل ہوتا ہے سیری، سر، سیرا، سیرو، سیری، یا شبہ فعل جیسے سائرون، یہ سب نصب دیتا ہے۔ اسی کی تشریح شعر کی نیچے آ رہی ہے۔ المفعول معہ هو الاسم، مفعول معہ وہ اسم ہے، المنتصب جس پر نصب آتا ہے، نصب آنے والا، بعد واو، واو کے بعد، بمعنی مع، بمعنی مضاف ہے معنی، اور مع مضاف الیہ ہے، مع کے معنی کے ساتھ، مع کے معنی کے ساتھ، یعنی واو مع کے معنی میں ہوتا ہے اور اس پہ نصب آتا ہے، اسی منصوب اسم کا نام ہے مفعول معہ۔ والناصب له ما تقدم ہو، اور اس کو نصب دینے والا وہ ہوتا ہے جو مفعول معہ سے پہلے آتا ہے، ما وہ ہوتا ہے، اسی کا بیان ہے، من الفعل یعنی فعل، او شبہ یعنی شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل ہر جگہ عمل کرتے ہیں، عامل یہی ہے، مصدر بھی اور فعل بھی اور شبہ فعل یہ عمل کرتے ہیں، نصب دینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو والطریق مسرعہ میں واو نصب نہیں دیتا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو عامل ہے وہی نصب دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے واو کو بھی مانا ہے ناصب، تو کہہ رہے ہیں القول الاحق وہ نہیں ہے کہ واو کو ناصب مانا جائے، اور القول الاحق زیادہ درست قول یہ ہے کہ عام عامل جو فعل فاعل، جو فعل یا مصدر یا شبہ فعل ہوتے ہیں انہیں کو عامل مانا جائے۔ فمثال الفعل سیری والطریق مسرعہ، کہ چلو، اس فعل کی مثال سیری، میرے ساتھ چلو، سیری یہ یا میرے ساتھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مؤنث کی ہے، سر، سیرا، سیرو، چلو، ساتھ میں راستہ تیز رفتاری والا ہے، ای سیری مع الطریقی راستے پر چلو، مسرعہ تیزی سے، فالطریق منصوب بسیری، تو طریق منصوب ہے سیری کے ذریعے، سیری کے ذریعے اس پہ نصب آ رہا ہے، سیڑھی، 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 بہار والوں کی اڑا نہیں نکلتی ہے، اور گجرات والوں کی ایک جگہ کئی اڑا نکل جاتی ہے، تو یہ کیا ہے، علاقائی پریشانی ہوتی ہے۔ ومثال شبہ الفعل، اور شبہ فعل کی مثال، زید سائر والطریقہ، یہ آ گیا بہار والا، سیری، اور شبہ فعل کی مثال زید سائر، زید چل رہا ہے، مع الطریق راستے کے ساتھ، یعنی راستے پر کر کے چل رہا ہے، تو سائر یہ الطریقہ کو نصب دے رہا ہے، واو نصب نہیں دے رہا ہے، اور الطریقہ مفعول معہ ہے، تلو الواوی، تالی الواوی واو کے بعد آ رہا ہے، اور نصب دینے والا شبہ فعل ہے، لہذا اسی کو کہہ رہے ہیں مفعول معہ۔ وَأَعْجَبَنِي سَيْرُكَ وَالطَّرِيقَ، تمہارا راستے کے ساتھ چلتے رہنا اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اعجبنی، تعجب کس چیز سے ہوتا ہے؟ آدمی خوش ہوتا ہے تو تعجب اسے ہوتا ہے، تو اسی لیے کبھی کبھی ترجمہ اس کا خوش کرنا کرتے ہیں، یہ مجھے خوش کر دیا تمہارے راستے کے ساتھ چلتے رہنے نے، ڈبل نے آ رہا ہے، راستے پر تمہاری رفتار نے تیزی کے ساتھ، اعجبنی مجھے خوش کر دیا، مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ فالطریق منصوب، تو طریق منصوب ہے، والطریقہ یہ منصوب ہے، بسائرن سائرن کے ذریعے، وسیرک اور سیرن کے ذریعے، یہاں یہ مصدر ہے، مصدر اسم فاعل اور فعل سیری، ان تینوں کے ذریعے مفعول معہ پر نصب
آتا ہے تینوں کے ذریعے، یعنی اکٹھا تینوں مل کے نصب دیتے ہیں، ایسا نہیں. 3 بٹن لگا دے بلب میں، ٹیوب لائٹ میں، اکٹھا سب اس کو جلائیں تو بلب ٹوٹ جائے گا کیونکہ فورس زیادہ ہے. 3 بٹن لگا سکتے ہیں، زینے پہ ایک نیچے بٹن لگا دے اور اوپر جا کے اس سے بجھا دے، اور اس کے بعد ادھر سے آئے تو ادھر سے اس کو دبا دے، جل جائے گا، ادھر نیچے آ کے بجھا دے. تو اس طرح بٹن لگتا ہے 1 2 3 بھی، لیکن وہ باری باری اسے جلائیں گے. ایک بار کی فورس 2، اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 پاور ہاؤس سے کنیکشن جوڑ دے تو بلب کیا ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس لیے اس عالم کا خدا ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے. دونوں اپنا پوری فورس لگائیں گے تو کیا ہوگا، چلے گا. جوتے میں 2 آدمی ایک بار کی پیر ڈالیں تو جوتا کیا رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ عالم ہے، اس عالم میں پوری اپنی طاقت دونوں خدا لگائیں گے تو عالم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اسی لیے. اور اگر تھوڑی تھوڑی لگائیں دونوں، فاسد نہ ہو، تو تھوڑی تھوڑی والے طاقتور خدا ہو نہیں سکتے، دونوں خدا نہیں ہوں گے، پھر تیسرا تلاش کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں دلیل التمانع. فلسفے کی اصطلاح میں اس کا نام ہے دلیل التمانع. تفسیر میں اللہ نے دلیل تمانع سے بڑے بڑے فلسفیوں کو باطل کیا ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ کیا مانتے ہیں، دنیا قدیم ہے، دنیا قدیم ہے، یعنی کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے. علامہ ابن رشد جیسے بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں دنیا قدیم ہے. دیکھیے، وَزَعَمَ قَوْمٌ، ایک قوم نے گمان کیا ہے، أَنَّ النَّاصِبَ لِلْمَفْعُولِ مَعَهُ الْوَاوُ، کہ مفعول معہ کو نصب دینے والا واو ہے. مفعول معہ کو نصب دینے والا واو ہے. مثال ذہن میں رہے تو سب چیزیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں. اور طریقہ پہ نصب جو آ رہا ہے، دیکھو ایک قوم کیا کہہ رہی، واو مفعول معہ کو نصب دینے والا ہے. وَزَعَمَ قَوْمٌ، اور نحویوں کی ایک قوم کا گمان ہے کہ ناصب مفعول معہ کا واو ہے. وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، اور یہ درست ہے نہیں، یہ درست نہیں ہے. وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، اور یہ نہیں درست ہے، صحیح نہیں ہے. لِأَنَّ كُلَّ حَرْفٍ اختص یا اختص بالاسم، اس لیے کہ ہر حرف جو اسم کے ساتھ خاص ہے، وَلَمْ يَكُنْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ، اور وہ اس کے جز کی طرح نہیں ہے، اور وہ اس کے جز کی طرح نہیں ہے. لم يعمل الا الجر، تو وہ عمل نہیں کرے گا مگر جر کا، وہ عمل نہیں کرے گا مگر جر کا. یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ ہر وہ حرف جو اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی ایسا حرف ہے جو اسم پر ہی آتا ہے اور اس کے اندر نہیں ہے. اندر ہے تو اندر نہیں عمل کرے گا، دوسرا عمل کرے گا. اسی کا جز اس پہ عمل کرے تو عمل نہیں کر پائے گا. مثال کے طور پہ ڈنڈا لے لیجیے اور ہاتھ سے خود ہی اپنے ہاتھ پہ ماریے، تو ماریں گے خوب تیز ماریں گے، آتے آتے دھیرے ہو جائے گا. تو اپنا جز اپنے جز کو پر عمل نہیں کر سکتا، دوسرا مارے گا تو چاہے جتنا تیز مارے، اپنے کو تھوڑی لگ رہا ہے. تو اس لیے عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ اس کا جز نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ، اور اس کے جز کی طرح نہیں ہے. اور وہ جز ہی ہو تو وہ عمل نہیں کر پائے گا. اپنے ہی کو سزا دے نماز چھوڑنے پہ، کہ اگر نماز چھوڑیں گے تو 50 روپے جو ہے دوستوں کو کھلائیں گے. سمجھ رہے؟ اب جو ہے 50 روپیہ کسی کو کیا معلوم نماز چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، تو 50 روپے اپنے ہیں تو جلدی سزا دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بچا لیں گے. ارے پڑھ تو لیا تھا، قضا پڑھ لیا تھا، ہو گیا، 50 روپے بچ جائے. تو خود کو سزا دینا اپنے جز ہی کو یہ مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حرف اسم کے ساتھ خاص ہے
اور اس کے جز کی طرح نہیں ہے تو جر ہی دے گا. کا حروف الجر جیسے کہ جر دینے والے حروف. وَإِنَّمَا قِيلَ وَلَمْ يَكُنْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ اور بس کہا گیا ہے کہ نہ ہو اس کے جز کی طرح احترازا من الالف واللام الف اور لام سے احتراز کرتے ہوئے الف اور لام سے بچتے ہوئے. فإنها اختصت بالاسم کیونکہ الف اور لام بھی خاص ہے اسم کے ساتھ. ولم تعمل فيه شيئا اور یہ اسم میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا. لأنه كالجزء منه اس لیے کہ وہ اس کے جز کی طرح ہے جو اس کے جز کی طرح ہے. العلم القلم تو قلم کے اوپر اس کو داخل کیا تو قلم کے اوپر جو رفع آ رہا ہے وہ الف لام کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ کیا کر رہا ہے زیر زبر پیش کچھ نہیں دے رہا صرف آ جا رہا ہے اور اس پہ رفع وغیرہ ابتدا کی وجہ سے آئے گا. بدلیل تخط العامل لها عامل کے اس سے پار ہو کر عمل کرنے کی وجہ سے. نحو مررت بالغلام میں گزرا لڑکے کے پاس سے. تو کہہ رہے ہیں کہ بالغلام الف لام جو ہے یہ با جو ہے الف لام سے پار ہو کر کے الغلام پر عمل کر رہی ہے. تخطی کے معنی قدم رکھ کر کے آگے بڑھ جانا. بدلیل تخطی العامل لها عامل کے پار ہونے کی دلیل سے اس کے لیے تو اس معمولات کے لیے عمل کرنے کے لیے جو عامل آتا ہے تو مررتو بھی ہے جس کا اثر الغلام تک پہنچ رہا ہے با پہنچا رہی ہے لیکن الف لام کو پار کر کے تخطی پار کر کے اس پر عمل ہو رہا ہے. الف لام خود نہیں عمل کر رہا ہے اور وہاں جو عمل کر رہا ہے اس کو عمل کرنے دے رہا ہے روک نہیں رہا ہے. بدلیل تخطی العامل لها خلاصہ یہ نکلا کہ مفعول معہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو واو کے بعد آئے اور اس پر نصب ہو اور اس سے پہلے آنے والا عامل فعل کی شکل میں یا شبہ فعل کی شکل میں یا مصدر کی شکل میں اس پہ عمل کرے. اس کے بعد بتایا کہ کچھ لوگ شبہ فعل یا مصدر کو عامل ماننے کے بجائے اسی واو کو عامل مانتے ہیں. تو کہہ رہے یہ القول الاحق نہیں ہے اس لیے کہ واو جو ہے یہ عمل نہیں کر پائے گا. اگر عمل کرتا تو حروف جارہ کی طرح جو حروف ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں. حروف جارہ کی طرح نہ ہو تو عمل نہیں کریں گے. واو جو ہے حروف جارہ کی طرح اس کی پوزیشن نہیں کیونکہ حروف جارہ جو اپنا معنی دیتے ہیں کہ عامل کا اثر معمول تک پہنچانے کے لیے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ایسا نہیں کرتا. یہ تو اپنا ہٹ جاتا ہے جس کو عمل کرنا اثر دینا ہے وہ اثر کرے الف لام کی طرح جیسے الف لام اس پہ داخل کر دیں تو وہ بھی کیا کرتا ہے تخطی العامل عامل کو عمل کے لیے گزار دیتا ہے. بتخطی العامل لها بدلیل تخطی العامل لها. ويستفاد من قول المصنف في نحو السير والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس اور مستفاد ہوتا ہے حاصل کیا جاتا ہے مصنف کے قول سے. ان کا قول ہے سیری والطریق مسرعتن جیسی مثال سے کہ مفعول معہ مقیس مفعول معہ قیاسی ہے فیما کان مثل ذلک ان تمام مثالوں میں جو اس کی طرح ہے ان تمام مثالوں میں جو اس کی طرح ہے. اس کی طرح کیسے ہوں گی وَهُوَ كُلُّ اسم اور وہ ہر ایسا اسم ہے جو وقع بعد واو واو کے بعد واقع ہو بمعنی مع کے معنی میں وتقدمه فعل او شبهه اور
फेल उससे पहले आए या शिबह फेल आए। हादा व हादा हुआ सहीह मिन कौल नहवियीन, और यही सही है नहवियों के कौल से, यही सही है नहवियों के कौल से। यानी ये तारीफ़ कर दिया है कि क़यासी कैसे है, तो कह रहे हैं क़यासी इस तरह है कि हर ऐसा इसमें जो वाव के बाद वाक़े हो, वाव के बाद वाक़े हम कर दें और उसके माने माँ के हों, उससे पहले फ़ेल या शिबह फ़ेल हो, तो इस तरह हम बना सकते हैं। एक मफ़ऊल माहू यहाँ पे मौजूद है, व तरीक़ा हम यहाँ पे ला करके वल क़लम वल मस्जिद, इस तरह जैसे वाक़े है वाव के बाद वैसे ला करके, और वाव माँ के माना में हो और उससे पहले कोई फ़ेल अमल करने वाला हो, तो हम इस तरह बना सकते हैं। तो मक़ीस का मतलब ये है कि उस तरह उस पर क़यास करके बनाया जा सकता है। ये मुसन्निफ़ के कौल से पता चला कि मफ़ऊल माहू क़यासी है, बहुत सारे मफ़ऊलात हम बना सकते हैं। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.